سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت شروع ہو گئی۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ درخواست کی سماعت کر رہی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے علاوہ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اطہر من اللہ بھی بینچ میں شامل ہیں۔ سماعت کے آغاز پر عمران خان کے وکیل حامد خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ آئے تھے۔ وہ بائیو میٹرک کرا رہے تھے جب رینجرز اہلکار کمرے کا دروازہ توڑ کر داخل ہوئے۔ رینجرز نے عمران خان کے ساتھ بدسلوکی کی اور عمران خان کو گرفتار کر لیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے استفسار کیا کہ عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں کس کیس میں پیش ہوئے تھے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا کہ کیا بائیو میٹرک سے پہلے درخواست دائر ہو جاتی ہے۔ عمران خان کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ بائیو میٹرک کے بغیر درخواست دائر نہیں ہوتی، اس لیے عمران خان پہلے بائیو میٹرک کرانے گئے، جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ یہی سوال ہے کہ کیا کسی کو انصاف کے حق سے محروم کیا جا سکتا ہے؟ کیا مناسب نہ ہوتا کہ نیب ہائی کورٹ کے رجسٹرار سے اجازت لیتا؟ نیب نے قانون اپنے ہاتھ میں کیوں لیا؟ سیاسی حالات کی وجہ سے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے بہت افسوسناک ہے۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا کہ احاطہ عدالت سے گرفتاری سے عدالت کا تقدس کہاں گیا؟ ریکارڈ کے مطابق جو مقدمہ مقرر تھا وہ شاید کوئی اور تھا۔ عدالتی حکم کے مطابق درخواست ضمانت دائر ہوتی تھی لیکن مقرر نہیں تھی۔ عمران خان کو نیب کے کتنے افراد نے گرفتار کیا؟ 90 افراد عدالت کے احاطے میں داخل ہوئے تو عدالت کی کیا توقیر رہی؟ نیب نے عدالت کی توہین کی ہے۔ کوئی بھی شخص خود کو آئندہ عدالت میں محفوظ تصور نہیں کرے گا۔ کسی کو ہائی کورٹ، سپریم کورٹ یا احتساب عدالت سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان کی گرفتاری سے عدالتی وقار مجروح کیا گیا۔ کتنے لوگوں نے عمران خان کو گرفتار کیا؟ وکیل سلمان صفدر نے بتایا کہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے 80 سے 100 لوگ تھے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اگر 80 سے 100 لوگ احاطے میں آئیں گے تو عدالت کا کیا ہوگا؟ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اگر ایسے گرفتاریاں ہونے لگی تو مستقبل میں کوئی عدالتوں پر اعتبار نہیں کرے گا۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ نیب کے وارنٹ کی قانونی حیثیت نہیں، اس کی تعمیل کا جائزہ لیں گے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کے حق کو سبوتاژ نہیں کیا جا سکتا۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ عمران خان دہشت گردوں کے نشانے پر تھے، ان کی سیکیورٹی بھی لے لی گئی تھی۔ رینجرز نے عمران خان کو جیسے گرفتار کیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ گرفتاری کے وقت نیب کا تفتیشی افسر بھی موجود نہیں تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ نیب کئی سال سے مختلف افراد کے ساتھ یہی حرکتیں کر رہا ہے۔ وکیل سلمان صفدر نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد پتہ چلا کہ 1 مئی کو وارنٹ جاری ہوئے تھے۔ سیکیورٹی داخلہ نے عدالت کو بتایا کہ وارنٹ عمران خان کو نہیں ملے تھے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ سیاسی قیادت کی عدالت میں پیشی پر اچھے رد عمل کی توقع کرتے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو ہوا وہ رکنا چاہیے تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے عمران خان کے وکلاء سے سوال کیا کہ آپ لوگ سپریم کورٹ سے کیا چاہتے ہیں؟ وکیل حامد خان نے جواب دیا کہ سپریم کورٹ عمران خان کی رہائی کا حکم دے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ غیر قانونی کام سے نظر نہیں چرائی جا سکتی۔ آپ جو فیصلہ چاہتے ہیں اس کا اطلاق ہر شہری پر ہوگا۔ انصاف تک رسائی ہر شہری کا حق ہے۔ میاں والی میں ضلع عدلیہ پر حملہ ہوا، معلوم کریں میاں والی میں ضلع عدلیہ پر حملہ کس نے کیا؟ ضلع عدلیہ پر حملے کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ سوال غیر قانونی وارنٹ کا نہیں، وارنٹ کی تعمیل کرانے کا طریقہ کار کا سوال ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے سوال کیا کہ نیب کے وارنٹ عمران خان نے چیلنج نہیں کیے، عمران خان نیب میں شامل تفتیش کیوں نہیں ہوئے؟ جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ کیا نیب کے نوٹس میں عمران خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا تھا؟ نیب دوسروں سے قانون پر عمل کرانا چاہتا ہے مگر خود نہیں کرتا۔ نیب کی خواہش ہے کہ بس دوسرے قانون پر عمل کرتے رہیں۔ واضح رہے کہ عمران خان نے بھی نیب کے نوٹس پر عمل نہیں کیا تھا۔
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि नैब के नोटिस का मतलब होता है कि मुतल्लिका शख्स मुल्जिम तस्वुर होगा। कई लोग नैब के नोटिस पर ही जमानत करा लेते हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक इमरान खान ने मार्च में मौसूल होने वाले नैब के नोटिस का जवाब मई में दिया। इमरान खान के वकील ने जवाब दिया कि इमरान खान को एक ही नैब का नोटिस मिला। जस्टिस अतहर मनुल्लाह ने कहा कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कानून पर अमल दरामद की बात कर रहे हैं, असल मामला इंसाफ तक रसाई के हक का है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में इमरान खान की रिहाई और गिरफ्तारी की तहकीकात का हुक्म देने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इमरान खान की हिफाजत यकीनी बनाने का हुक्म भी दिया जाए। दरख्वास्त गुजार की जाने से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि PTI के रहनुमाओं की गिरफ्तारी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और सियासी इंतकाम है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि हुकूमत का रवैया बुनियादी हुकूक और आइन के आर्टिकल 9 और 10A की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि बुनियादी हुकूक की इस खिलाफ वर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत नागज़ीर है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, वज़ारत दिफ़ा और कौमी एहतसाब ब्यूरो को फ़रीक बनाया गया है।